بھائی اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیتے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ایک بیٹی جب اپنے والدین کے گھر پیدا ہوتی ہے تو وہ اس گھر کی خوشیوں کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، والدین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، ہر کام کرتی ہے۔ پھر ایک دن اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے، کیا بیٹی کے گھر سے چلے جانے کے بعد والدین کی جائیداد میں اس کا حق بھی ختم ہو گیا؟ کیا صرف اس لیے کیا صرف اس لیے کہ وہ بیٹی ہے اسے اپنے والد کی جائیداد میں حصہ نہیں ملنا چاہیے؟ اور کیا بھائی کا یہ کہنا درست ہے، تم تو اپنے گھر کی ہو گئی، اب تمہیں یہاں سے کیا لینا؟ اسلام ہمیں اس معاملے میں بہت واضح حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ مال کم ہو یا زیادہ، یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ یعنی اسلام نے عورت کا وراثت کا حق کسی بھائی کی مرضی پہ نہیں چھوڑا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا بہن کا حق ہے۔ بہن کا حصہ احسان نہیں ہے، اس کا حق ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات یہ سوچ پائی جاتی ہے، ہم نے بہن کی شادی کر دی، بہت خرچ کر دیا، اب اسے وراثت میں حصہ کیوں دیں؟ لیکن ذرا غور کیجئے، شادی کے اخراجات اور وراثت دو الگ چیزیں ہیں۔ والدین نے بیٹی کی شادی پر خرچ کیا تو وہ اس کا وراثتی حصہ ختم کرنے کی وجہ نہیں بنتا۔ اسی طرح اگر بھائی نے اپنی بہن کی شادی میں مدد کی ہے تو اس بنیاد پر وہ بہن کا شرعی وراثتی حق ختم نہیں کر سکتا۔ وراثت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، یہ بھائی اور بہن کے درمیان کوئی ذاتی سودا نہیں ہے۔ یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں، ہماری بہن نے خود کہا تھا کہ مجھے حصہ نہیں چاہیے۔ یہ بات بظاہر بہت آسان لگتی ہے، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی وارث کو اس کا حق ہی معلوم نہ ہو، اس پر دباؤ ہو، اسے جذباتی طور پر مجبور کیا جائے، یا اسے یہ احساس دلایا جائے کہ حصہ مانگنا بھائیوں سے دشمنی ہے، یا یہ چیز کی جائے کہ حصہ اگر لے لو گی تو واپس اپنی ماں باپ کے گھر نہیں آ پاؤ گی، آپ کا وہ گھر ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورتحال میں خاموشی کو خوش دلی سے بہن اپنے دل میں رکھتے ہوئے بات حق چھوڑ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے۔ لیکن ایک بہن کا یہ کہنا ہے، بھائیوں کو دے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہمیشہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کی دل میں اس چیز کا اس دل کی خوشی ہے، اس کے دل میں خوشی ہے کہ وہ اپنا حق چھوڑ رہی ہے۔ اس لیے وراثت کے معاملے میں کسی مستند عالم دین سے شرعی رہنمائی لینا بہت ضروری۔ ذرا اپنے دل سے ایک سوال کریں، اگر یہی جائیداد کسی اجنبی کی ہوتی اور آپ کو معلوم ہوتا کہ اس میں آپ کا قانونی یا شرعی حق ہے، تو کیا آپ اپنا حق چھوڑ دیتے؟ شاید نہیں۔ پھر اپنی بہن کو اس معاملے میں اپنا دل کیوں بدلنا چاہیے؟ کبھی کہا جاتا ہے بہن کو حصہ دے دیا تو زمین چھوٹی ہو جائے گی، کبھی کہا جاتا ہے وہ تو اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، کبھی کہا جاتا ہے اس کا شوہر تو کما رہا ہے، اسے جائیداد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یاد رکھو، وراثت کا تعلق بہن کی ضرورت سے نہیں، اس کے شرعی حق سے ہے۔ اگر وہ مالدار بھی ہو تب بھی اس کا حق ختم نہیں ہوتا، اگر وہ غریب ہو تب بھی اس کا حق کسی بھائی کی مہربانی نہیں، اگر وہ شادی شدہ ہو تب بھی وہ اپنے والدین کی وراثت میں حصے دار ہے۔ قرآن نے وراثت کے احکام کیوں بیان کیے؟ سوچو، قرآن مجید میں وراثت کے احکام کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، ورثہ کے حصے مقرر کیے، اور پھر فرمایا یہ اللہ کی حدود ہے۔ یعنی وراثت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے کہیں یہ حصہ بھائی کو دے دیتے ہیں، بہن کو نہیں دیتے، یا یہ زمین صرف بیٹیوں کی ہے، یا بیٹی کو شادی کے وقت بہت کچھ دے دیا تھا، اب وراثت میں حصہ نہیں ہے۔
یہ سب فیصلے انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، کیونکہ جس مال کا مالک اللہ نے ہمیں بنایا ہی عارضی طور پر ہے، اس کی تقسیم کے اصول بھی اللہ ہی نے بتائے ہیں۔ لیکن ایک غلط فہمی دور کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں ہر خاندان کی جائیداد کو صرف آدھا آدھا تقسیم نہیں کیا جاتا۔ وراثت میں حصے اس بات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مرنے والے کے پیچھے کون کون سے وارث موجود ہیں، مثلاً بیٹے، بیٹیاں، والدین، شوہر یا بیوی وغیرہ، جن کی موجودگی کے حصے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ بیٹی کو اتنا فیصد ملے گا۔ یہ خاندان کا حساب الگ ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وراثت کی تقسیم ہمیشہ صحیح شرعی اصول کے مطابق کرنی چاہیے۔ بہن کا حق روکنے کا انجام بہت برا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک باپ دنیا سے چلا گیا، اس نے اپنے بچوں کے لیے گھر بنایا تھا، اس نے زمین خریدی تھی، اس نے زندگی بھر محنت کی تھی، اب اس کے بچے اس کے بعد بیٹھے ہیں، بیٹے کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے، بیٹی خاموش بیٹھی ہے۔ شاید وہ اس لیے خاموش ہے کہ اسے ڈر ہے کہ اگر اس نے اپنا حق مانگا تو بھائی ناراض نہ ہو جائیں گے۔ شاید اسے یہ سننے کو ملے تمہیں اپنے بھائیوں سے زیادہ جائیداد عزیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ جائیداد نہیں مانگ رہی، وہ اپنا حق مانگ رہی ہے۔ اور ایک مسلمان بھائی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ وہ اپنی بہن کو اس کا وہ حق دے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ بھائیوں، بہن کا حق دے کر آپ غریب نہیں ہو سکتے، یہ بات دل میں بٹھا لیں۔ کسی کا حق دینے سے انسان غریب نہیں ہوتا۔ رزق اللہ دیتا ہے، اور حرام یا ناجائز طریقے سے کسی کا حق روک کر جمع کیا ہوا مال بظاہر بڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں برکت کا سوال ہی نہیں۔ ہم دنیا کی چند مرلے زمین کے لیے اپنی آخرت کے معاملے کو خطرے میں کیوں ڈال دیں؟ ہم ایک بہن کی آنکھوں میں آنسو کیوں دیکھیں؟ صرف اس لیے کہ ہمیں اپنی زمین کا ایک ٹکڑا کم محسوس ہوگا۔ اور میری بہنوں، ایک بات آپ کے لیے بھی، اسلام نے آپ کو وراثت کا حق دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بہن کو اپنے بھائی سے لڑنا چاہیے، نہ ہی مقصد خاندانوں میں نفرت پیدا کرنا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ حق واضح ہو اور انصاف قائم ہو۔ اگر کوئی بہن اپنا شرعی حق لینا چاہتی ہے تو اسے حقیر نہ سمجھا جائے، اور اگر کوئی بہن واقعی اپنی مکمل رضامندی اور شرعی طریقے سے اپنا حصہ چھوڑنا چاہتی ہے تو یہ معاملہ بھی صحیح علم اور بغیر دباؤ کے ہونا چاہیے۔ اصل چیز ہے انصاف، رضامندی اور اللہ کا حکم۔ اب یہاں بھی ایک سوال اپنے آپ سے بھی ضرور کریں۔ اگر آج آپ کے والدین دنیا میں نہیں رہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بہن کا بھی اس ترکے میں، اس وراثت میں حق ہے، تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں اسے اس کا حق دے رہا ہوں، یا میں اسے یہ کہہ کر خاموش کر رہا ہوں کہ تم تو ہماری بہن ہو، بھائیوں سے کیا لینا؟ یاد رکھیے، بہن ہونا اس کے حق کو ختم نہیں کرتا، بلکہ وہی بہن جس نے بچپن میں آپ کے ساتھ وقت گزارا، جس نے آپ کی کامیابی پر خوشی منائی، جس نے مشکل وقت میں آپ کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی وراثت میں اس کا حصہ مقرر کیا ہے، تو اسے دینا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، یا آپ اس پہ کوئی احسان نہیں کرو گے، یہ اس کا حق ہے۔ لاسٹ میں کیا آخری پیغام دوں گی، اگر آپ بھائی ہیں اور آپ کے والدین کا وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوا تو اپنے بہن بھائیوں کے حقوق معلوم کریں، جذبات، رسم و رواج اور معاشرتی دباؤ کو ایک طرف رکھیں، قرآن شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، اور اگر آپ کو وراثت کے حصوں کا صحیح علم نہیں تو کسی قابل اعتماد عالم دین یا کسی مستند مفتی سے مسئلہ معلوم کریں، کیونکہ کبھی کبھی انسان دنیا میں چند لمحوں کی خاطر کسی کا حق روک لیتا ہے، لیکن آخرت میں اسے اس فیصلے کا حساب دینا پڑ سکتا ہے۔ اپنی بہن کو اس کا حق دے، اسے یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ والدین کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد اس کا حق بھی ختم ہو گیا، بلکہ عزت سے کہیں یہ تمہارا حق ہے
اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارا پورا حق ملے۔ یقین کریں، جائیداد کا ایک حصہ دینے سے بھائی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ انصاف کرنے سے انسان بڑا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتوں کے حقوق پہچاننے، انصاف کرنے، حلال و حرام کی تمیز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔